السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے حوریہ۔ حوریہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اسے جیسے خدا نے بالکل مکمل تصویر کے ساتھ بنایا تھا، ہر طرح سے مکمل تھی۔ خوبصورت ہرنی جیسی آنکھیں، خوبصورت لمبے گھنے بال، گول چہرہ، بہت خوبصورت پنکھڑی کی طرح ہونٹ، گلابی گال، حور ہی لگتی تھی اور مغرور بھی نہیں تھی۔ ہر وقت ہنستی رہتی، سب سے گھل مل جاتی، جو اسے دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اسے شاید اپنی خوبصورتی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ حوریہ کی ایک سہیلی تھی جو اس کے گھر کے سامنے ہی رہتی تھی، اس کا نام بریرہ تھا۔ بریرہ کا بھائی کالج میں پڑھتا تھا، وہ 2 ہی بہن بھائی تھے، جبکہ حوریہ کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بریرہ کے بھائی کا نام بابر تھا۔ بابر حوریہ کو بہت پسند کرتا تھا اور حوریہ بھی بابر کو بہت چاہتی تھی۔ حوریہ بریرہ سے کہتی کہ تمہارا بھائی مجھ سے شادی کرے گا، وہ پڑھا لکھا ہے اور میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں۔ بریرہ ہنس کے کہتی وہ تمہاری خوبصورتی کا دیوانہ ہے، کرے گا شادی، تعلیم مکمل کر لے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، 6-7 سال گزر چکے تھے، لیکن بار بار کہنے کے باوجود وہ لوگ رشتہ لے کے نہیں آ رہے تھے۔ حوریہ بہت پریشان رہتی، بابر کو شاید احساس نہ تھا کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ پھر ایک دن حوریہ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ بابر کا رشتہ پکا ہو گیا اس کی ماموں زاد سے۔ حوریہ بہت روئی۔ بریرہ نے کہا امی ابو نے رشتہ کیا ہے، بابر کو خود بات کرنی چاہیے تھی۔ بابر نے بات نہیں کی۔ حوریہ نے بابر کو پیغام بھیجا کہ اگر تم نے شادی کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ بابر نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ بریرہ نے بھی حوریہ کے ہاں جانا بند کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد بابر کی شادی طے ہو گئی۔ جس دن بابر کی بارات تھی اس دن حوریہ نے زہر کھا لیا۔ اسے ہسپتال لے کر گئے پر وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ وہ چلی گئی چپ چاپ۔ بابر کی شادی ہو گئی، اس کی دلہن گھر آ گئی، پر بابر کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ حوریہ کا جنازہ ہو گیا، اس کو دفنا آئے۔ بابر کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہسپتال لے کر گئے، راستے میں ہی اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کے بول رہا تھا حوریہ بلا رہی ہے، مجھے حوریہ بلا رہی ہے۔ ایک دم اس کی آواز بند ہو گئی اور سانس بھی۔ ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی لیکن اسے بچا نہ پائے اور وہ مر گیا۔ حوریہ کو اس سے سچی محبت تھی اور وہ شاید ٹائم پاس کر رہا تھا، لیکن حوریہ کو اس کو لے گئی ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ۔ اس کی قبر حوریہ کے پہلو میں ہی بنائی گئی۔ سچ ہے، کچھ لوگ سچی محبت کرتے ہیں اور کچھ صرف ٹائم پاس۔ حوریہ اپنی ساری خوشیاں اپنے ساتھ ہی لے کے چلی گئی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔